بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. حدیث نمبر 220 ہے، جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر حضرات صحابہ میں سے ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم کہلاتے تھے۔ شروع ہی میں، بچپن ہی میں ان کی والدہ نے انہیں حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ بچپن سے ہی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہی منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو کوئی شخص علم کی طلب میں نکلا تو جب تک وہ واپس نہیں لوٹتا وہ اللہ کے راستے میں شمار کیا جاتا ہے۔ من خرج فی طلب العلم، جو حصول علم کے لیے نکلا، علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلا، فهو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں رہتا ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ گھر واپس لوٹے۔ تو جب تک وہ حصول علم میں، طلب علم میں لگا رہتا ہے، ایک طرح سے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، یہ ایک خاص لفظ ہے، خاص اصطلاح ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ فی سبیل اللہ کا لفظ جب بھی قرآن کریم میں یا حدیث مبارکہ کے اندر استعمال ہوا ہے، اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا کتنا اجر و ثواب ہے، یہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ ایک ایک دن کا جہاد، ایک ایک رات کا جہاد بھی انسان کے سارے گناہوں کو دھو کر رکھ دیتا ہے، سارے گناہوں کی بخشش اور معافی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی جہاد میں شہید کر دیا جائے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ یغفر للشہید کل ذنب، اللہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کی، سارے خطاؤں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور شہداء کا مرتبہ اللہ جل شانہ نے تیسرے نمبر پر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے 4 مراتب بیان کیے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ پہلا مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، اور دوسرا مرتبہ صدیقین کا ہے، صدیق کا ہے، اور تیسرا مرتبہ شہداء کا ہے، پھر چوتھا مرتبہ عام ایمان والوں کا، صلحاء کا، اتقیاء اور متقی لوگوں کا۔ تو اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 مراتب اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے بیان کیے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ ان میں تیسرا مرتبہ انبیاء اور صدیقین کے بعد شہداء کا شمار کیا گیا۔ تو اس حدیث مبارک کے اندر طلب علم کی فضیلت بیان کی گئی کہ جو کوئی شخص علم کی طلب میں نکلا تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا جہاد فی سبیل اللہ میں شریک شخص کو اجر و ثواب ملتا ہے، کیونکہ جس طرح جہاد فی سبیل اللہ کے اندر مشقت ہوتی ہے، اسی طرح طلب علم میں نکلنے والا شخص بھی مشقت میں ہوتا ہے، گھر بار سے دور ہوتا ہے، اور اپنے وقت کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگا رہا ہوتا ہے، اپنا سارا سرمایہ وہیں خرچ اور صرف کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں شریک شخص کو اجر ملتا ہے۔
طلب علم کا حصول کا ایک درجہ تو وہ ہے جو فرض کے درجے میں، جیسا کہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان شخص پر علم کا حصول فرض ہے، اور اس سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ وہ درجہ ہے جس کا تعلق حلال و حرام کے ساتھ ہے، تو موٹے موٹے مسائل جس کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہو، انسان کے حلال و حرام کے ساتھ ہو، اس کا جاننا تو کم سے کم فرض۔ اگر ایک آدمی پر یہ جاننا ضروری ہے کہ اس پر نماز فرض ہے یا نہیں، روزے فرض ہے یا نہیں، زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، حج فرض ہے یا نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو کتنے مال پر فرض ہوتی ہیں، اس کا جاننا، یہ موٹے موٹے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو نادانستگی میں، ناواقفی میں جو ہے نا سال کی زکوٰۃ دبائے بیٹھے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ ان پر نہیں، اور جو ہے وہ اصلاح علمی میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ بالخصوص خواتین کا مسئلہ تھوڑا سا نازک ہوتا ہے، زیورات ان کے پاس ہوتے ہیں، لوگوں نے یہ مسئلہ سن رکھا ہے کہ زیور یعنی سونا جب تک 7.5 تولہ نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، تو سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل بھی، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس، ایک خاتون کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی بہت 150 روپے نقد روپیہ ہے، تو اس 1 تولے پر بھی زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ ہر مرتبہ 7.5 تولہ ہی پر ہی زکوٰۃ لازم ہو، یہ ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ یہ لاعلمی میں ہماری خواتین مستورات جو ہے سال کی زکوٰۃ دبائے بیٹھی ہوتی ہیں اور ادا نہیں کر پاتی کیونکہ ان کو مسئلے کا علم نہیں ہے، بس یہ سنا ہے کہ بھائی 7.5 تولے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر اس سے کم ہو تو بس زکوٰۃ ہی اس کے اندر نہیں ہوتی، حالانکہ کم کی صورت میں بھی زکوٰۃ لازم ہو سکتی ہے۔ کچھ تفصیل ہے اس کے اندر، کچھ ڈیٹیل ہے جس کو سمجھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، اور پھر پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ ان پر لازم ہو جاتی ہے، پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑتی۔ اسی طرح حج کے مسائل ہیں، حج کتنے مال پر لازم ہے اس کا بھی جاننا ضروری۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ حج تو ایک بڑھاپے کی عبادت ہے، ریٹائرمنٹ کی عبادت ہے، جب انسان ریٹائرڈ ہو جائے تو تب حج کرے، بوڑھا ہو جائے تو تب حج کرے۔ حج تو جوانی کی عبادت ہے میرے دوست، حج کا ریٹائرمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بڑھاپے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ بوڑھے ہو جائیں یا ریٹائرڈ ہو جائیں تبھی حج ہوگا، اس سے پہلے تو نہیں۔ بس لوگوں کے دماغوں میں، ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی۔ بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ساری ذمہ داریوں سے بندہ سبکدوش ہو جائے تب حج کرے، اس سے پہلے تو نہیں ہے۔ لہٰذا جب تک بچیوں کی شادیاں نہ ہوں حج نہیں ہے، جب تک کاروبار مکمل سیٹل نہ ہو حج نہیں ہے، جب تک کہ پورا مکان نہ بنے حج نہیں ہے، بچیوں کی شادیوں کے اخراجات فراہم نہ ہو حج نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کا حج کی فرضیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے جس سے وہ حج کے آنے جانے کا خرچہ کر سکے، اور اس دوران جتنے دن تک وہ وہاں رہے گھر والوں کا تھوڑا بہت خرچہ اتنے دنوں کا جتنے دن وہاں رہے اس کے پاس موجود ہے، تو بس حج فرض ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ابھی آپ کا کاروبار سیٹ ہوا نہیں ہوا، آپ کا مکان بنا نہیں بنا، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے حج کی فرضیت میں کوئی جنبونی خرابی واقع نہیں ہوتی، یا حج کی فرضیت پہ کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو طلب علم کے ایک درجہ تو فرض کی حد تک ہے، اور دوسرا درجہ وہ ہے جو مستحب ہے، فرض نہیں ہے، کہ انسان ضرورت سے زائد بھی علم حاصل کرے، جو بنیادی اور موٹا علم ہے اس سے زیادہ کا علم حاصل کرے۔ لہذا جو ہے نا طلب علم میں یا حصول علم میں نکلا ہوا شخص اللہ کے راستے میں شمار کیا جاتا ہے، حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ وہ گھر لوٹے۔ علماء کرام نے یہاں اس حدیث کی تفصیل میں یہ بھی بتلایا کہ انسان اگر کہیں درس میں شرکت کے لیے بھی جا رہا ہے تو یہ بھی طلب علم ہی کی ایک شکل ہے، تو وہاں پر بھی طلب علم ہی کی نیت سے جائے،
تو اس پر بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے اجر ہے کہ فہو فی سبیل اللہ، جب تک وہ اس درس میں شریک ہے، بیٹھا ہوا ہے، دین کی وہ بات سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا، یہاں تک کہ درس ختم ہونے کے بعد وہ گھر لوٹے۔ لہٰذا اگر ہم درس میں بیٹھے ہیں تو اس میں بھی ہم اسی کی نیت کریں کہ ہمارا درس میں بیٹھنا یہ طلب علم کی غرض سے ہے کہ علم حاصل ہو، حدیث سیکھیں، حدیث کا علم حاصل کریں۔ قرآن کے درس میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر بھی ہماری نیت یہی ہو، طلب علم کی نیت ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو ہمارا، تو طلب علم یا حصول علم ہی کی نیت سے ہم بیٹھیں فہو فی سبیل اللہ، تو ہم اللہ کے راستے میں ہیں۔ اگرچہ فی الوقت ہم سفر میں نہیں ہیں، صرف گھر سے ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلے ہیں، لیکن چونکہ طلب علم میں لگے ہوئے، حصول علم میں لگے ہوئے ہیں، یہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں ہم چل رہے ہیں، اللہ کے راستے میں ہمارا یہ وقت شمار ہو رہا ہے، فی سبیل اللہ کے اندر اس کا یہ وقت شمار ہو رہا ہے۔ اس پر بھی یہی اجر و ثواب ہے جس کا اس حدیث مبارک کے اندر ذکر کیا، یہاں تک کہ درس ختم ہو ہم گھر لوٹیں، ہمارا یہ پورا دورانیہ جو ہے فی سبیل اللہ میں اللہ کے راستے میں شمار کیے جائے۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ اللہ کے راستے میں ایک ایک روپیے کا خرچ کیے 700 گنا تک، اور بعض روایات میں کہ 7 لاکھ گنا تک اللہ بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اس آدمی کو عطا کرتا۔ تو ایک ایک وقت کا اجر اللہ جل شانہ، ایک ایک لمحے اور منٹ کا اجر بھی 7 لاکھ تک بڑا چڑھا کر اللہ عطا فرماتا۔ تو اس لیے جب مسجد کے لیے نکلیں تو جہاں ہماری نیت نماز کی ہو، ساتھ میں درس میں بیٹھنا ہو تو طلب علم کی بھی نیت کر کے نکلے۔ بہت ساری نیتیں ہم چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کے اندر کر سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر مسجد نماز کے لیے جا رہے ہیں تو صرف نماز ہی کی نیت نہ کریں، بلکہ نماز کے ساتھ ہمیں اعتکاف کی بھی نیت کر لیں، اس کا بھی اجر مل جائے گا۔ نماز کے ساتھ ہم درس کی بھی نیت کر لیں، فی سبیل اللہ کا بھی اجر مل جائے گا۔ نماز کے ساتھ ہم تلاوت قرآن کریم کی بھی نیت کر لیں، تسبیح کی بھی نیت کر لیں، نوافل کی بھی نیت کر لیں، بہت سارے نیک اعمال ہیں ان کی نیت کر لیں، اچھی بات سننے کی نیت کر لیں۔ کئی طرح کی نیتیں ہم چھوٹے چھوٹے نیک اعمال میں کر سکتے ہیں، ان سب نیتوں پر اللہ کی طرف سے اجر ہے، ان سب نیتوں پر اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ جتنی نیتیں ہوں گی اتنا اللہ کی طرف سے نوازا جائے گا، اجر و ثواب ہوگا۔ من خرج فی طلب العلم، جو علم کی حصول میں نکلا، علم کی طلب میں نکلا، وہ فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹے اور گھر واپس جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو فی سبیل اللہ کا اجر عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔